لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الانعام، جز 8 ہمارا ہے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلق سقیمۃ قلبی آمین یا رب العالمین. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے یہ ہماری سورۃ الانعام ہی چل رہی ہے، پارہ ہمارا 8 ہے، جز 8 ہے انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں پچھلی جو ہماری آیت تھی پرسوں کی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہماری آیت تھی نا، آیت نمبر 158. تو اس پہ کچھ دعائیں تھیں تو وہ ہم کر لیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سوال رکھا تھا نا، حل استفہام انکاری ہے کہ کیا وہ جب ایمان لائیں گے، جب ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی فرشتے جب جان نکالنے آتے ہیں، یا تمہارا رب آ جائے یعنی قیامت آ جائے، یا کچھ نشانیاں آ جائیں جیسے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور جیسے کہ جیسے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور کیا ہونا، دجال کا آ جانا، یاجوج ماجوج کا آ جانا. جب کوئی نشانی آئے گی، جب ایمان لائے گے تب تو ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ساری نشانیاں آئیں گی. تو دجال کے فتنے سے آپ تشہد میں دعا پڑھتی ہیں نا، تو تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. دعائیں دیکھ لیتے ہیں. پچھلے جو درس میں ٹائم نہیں تھا تو وہ دعائیں رہ گئی تھی. تو پہلی دعائیں ہماری ہے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا. ٹھیک ہے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا انشاءاللہ. ایک سیکنڈ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. 1 سیکنڈ. دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اوپر دیکھیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرو. سب سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتی ہوں. پھر دوسرا ہے 4 چیزیں، ومن عذاب القبری، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتی ہوں. پھر تیسری چیز ہے ومن فتنۃ المحیا والممات، اور موت کے فتنے سے اور زندگی کے اور موت کے فتنے سے. چوتھی چیز ہے ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں. تو انشاءاللہ میں سیٹرڈے سنڈے کو وہ ڈال دوں گی آپ لوگوں کو سسٹرز آف نیو یارک پہ کانفرنس کال پہ مسیح دجال کے بارے میں. ہمارا پورا درس جا چکا ہے، اور پھر سنڈے کو بھی ایک نہ کوئی قیامت کی نشانی میں سے ڈال دوں گی نا، جیسے امام مہدی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ڈال دوں گی انشاءاللہ. تو یہ تشہد کی دعا ہوگی. تشہد آپ پتہ ہے نا آپ کو، اتحیات میں پڑھتے ہیں. اتحیات پڑھ لینے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد جو آپ دعائیں پڑھتی اس میں آپ پڑھتی ہیں. تو اس کو میں نے کہا ایک ریمائنڈر ہو جائے، کیونکہ یہاں بات چلی تھی نا کہ نشانیاں آئیں گی، دجال بھی آئے گا. تو اس کے بعد بستر پر لیٹ کر جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا مانگنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ، اپنا رائٹ ہینڈ رخسار کے نیچے یعنی اپنے کان اور اپنے گال کے نیچے رکھ کر لیٹتے،
پھر 3 مرتبہ فرماتے قینی مجھے بچا، عذاب کا اپنے عذاب سے، یوما اس دن، تب اسو عبادہ کا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، تب اسو جب تو اٹھائے گا، عبادہ بندے کا تیرے، اے قینی مجھے بچا لینا، اے اللہ قینی عذاب کا یوما تب اسو عبادہ کا، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ تو یہ ہماری دعائیں رہ گئی تھی، تو اس کو ضرور سنیے گا۔ ویسے انگلش میں نے ڈال دیا ہے امام مہدی پہ اور اس پر عیسیٰ اس پہ دجال پہ۔ اب آپ پوچھیں گے انگلش میں کیوں ڈالا ہے، تو اس کی ایک اسٹوری ہے، اس کو شارٹ کرتی ہوں۔ کل یہ ہوا ہے، کل پرسوں سے میرا نواسے ہیں 7 سال کے ہیں نا، عبدالسلام، انہوں نے کسی دوست سے بات ہوئی اور یقین کریں انہوں نے پوری انفارمیشن مجھے دی کہ میں اور میرے دوست بات کریں کہ دجال ایسا تھا، کب آیا، کیا کرے گا، اور جو امام مہدی کب آئیں گے، انہوں نے ساری اور آپ دیکھیں ہمارا گزرا بھی یہی آیت گزری تھی جس کو آج بھی ہم جس کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اب کوئی بچہ آپ سے پوچھے تو کیا پورا درس دے دیں گی آپ یوٹیوب سے اٹھا کے؟ نہیں نا، وہ کہتے تھے میں نانی کی آواز میں سننا چاہ رہا ہوں۔ میں نے پوائنٹس میں اس کو چھوٹے چھوٹے، میں نے بھی اصل میں وہ تو واٹس ایپ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی امی کے یعنی میری بیٹی کے واٹس ایپ سے کہا کہ نانی کو یہ سب بھیجو۔ پھر میں اس کے جوابات دیتی گئی، ان کو میں نے سارے جواب دیے، دجال پہ اور سارا یاجوج ماجوج پہ میں نے دیے سارے سوال۔ پھر ان کو ساری چیزیں شارٹ مل گئی، تو میں نے کہا اب وہ اس لائق ہو گئے کہ پورا 1 گھنٹے کا لیکچر سنیں گے، تو میں نے واٹس ایپ پہ بھی بیٹی کے بھیج دیا اور جو ہے فیس بک پہ بھیج دیا۔ اب کہنے کا مقصد یہ اسٹوری بیان کرنے کا کہ میری بہنوں، یہاں جو بچے ہم لے کے آ گئے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ہم لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اردو ہے ہی نہیں اسکولوں میں، ٹھیک ہے، ہم وہ تو بول رہے ہیں تو بہت اچھا ہے کہ ہمارے بچے بول رہے ہیں، کچھ بیچارے گھر میں بھی نہیں اردو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ بچہ جو میرا نواسا ہے سعودی عرب میں رہا ہوا، اردو بھی اس کے اسکول میں ہے، والدین بھی اردو بولتے ہیں، اسی طرح ہمارے بچوں کا حال ہے، پھر بھی بس کچھ میڈیا آف انسٹرکشن اور تھنکنگ انگلش ہی ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگ ضرور کوشش کریں، پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ انگلش کے درس میں، انگلش آپ سب کو آتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں آتی، لیکن ٹرمنالوجی ہوتی ہے اسلامک نا، جو بھی آپ کبھی انگلش کا ترجمے والا قرآن کھولے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ فلاں 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 مفسر قرآن ہے اور فلاں فلاں ڈکشنری کے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں کہ اس سے اس کو جو ہے وہ کیا ہے ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو بڑی محنت ہوتی ہے، اس پہ بھی ٹرمنالوجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضرور آیا کریں، آج تو اردو میں ہو رہا ہے، کل کوئی نہیں پہچانے گا ہاں کا، اور جو ابھی نانی دادی نہیں بنی ہے وہ وقت آپ پہ آنے والا ہے، ہم جو بن گئے ہیں ہم پہ یہ وقت آ چکا ہے۔ ہماری میجبین بہن موجود ہے، اگر کبھی وہ اپنے آپ کی نواسی بھی اپنے نواسا والدین کے ساتھ کبھی پروگرام نہیں ہوتا سنڈے کا، کسی دن گھر میں ہو تو مجھے معلوم ہے پروگرام ہوتا ہے سیٹرڈے سنڈے، تو یہ ہمارا سیٹرڈے ہوتا ہے سنڈے ہوتا ہے، تو ضرور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بٹھایا کر، ہم سمجھتے نہیں، وہ دیکھیں نا 7 سال کا بچہ مجھے درس دے رہا ہے، نانی از اٹ کریکٹ، از اٹ کریکٹ، از اٹ کریکٹ، اور وہ اتنے سوالات وہ تو پھر وہ جو ہے میں نے لائٹ پوائنٹس میں جواب دیے۔ اب میں نے بھیج دیا، پھر فیس بک پہ بھی اس کو ٹیگ کر دیا میری بیٹی کو تاکہ وہ بھی سنائے، اور دوسری اس کی بڑی بہنیں نواسیاں ہیں، انہوں نے سارا جو میں نے بھیجا اس کو سنا دیا، کچھ ریٹن بھیجا وہ پڑھ کے بھی اس کو سنا دیا۔ تو آئندہ جو بچے ہیں نا، اردو نہیں آتی بھی ہوگی، بلکہ آئندہ کے ابھی شروع ہو گیا، وہ انگلش ہی میں چاہتے ہیں کہ سب چیزیں ہوں، تو سب کو آتی، صرف ٹرمنالوجی ہمیں آنی چاہیے، تو ضرور انگلش کے لیکچرز کہیں بھی ہو اٹینڈ کیا کریں، اور ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے، اس میں بھی آ جائے گا۔ چلیں اب ہم اسٹوری شارٹ، اب ہم، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے پاس درس موجود تھے انگلش میں بھی نا، تو اور جو ہے کہ ہمارے درس میں بھی آیا تھا، جوابات بھی میں نے دے دیے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا آج کا سبق، آیت نمبر 150 کیا ہے ہماری آیت نمبر 159؟ 159۔ جی جزاک اللہ۔ انا بے شک، الذین وہ جنہوں نے، لفظی ترجمہ، انا بے شک، الذین وہ جنہوں نے، فرقو فرقہ کر دیا، دینہم دین دین ہم اپنے کو، دینہم اپنے دین کو، و اور کانو ہو گئے ہو، شیعن گروہ لستا نہیں آپ، منہم ان سے، فی شیئن کسی چیز میں، انما بے شک، امرہم معاملہ ان کا، اللہ الہ طرف، اللہ کے لیے ہے، اللہ طرف اللہ کے ہے، ثم پھر، یونبئ وہ بتا دے گا، انہیں، ہم جو ہے ضمیر ہے نا، پروناؤن ہے، بیما
وہ جو کانو تھے وہ یفعلون وہ کرتے. رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے. آیت کی طرف دیکھتے ہیں. اچھا، اب یہ جو بات یہاں بتائی گئی ہے نا کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، گروہ گروہ بن گئے. ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے، جن لوگوں نے کیا کیا، اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، گروہ گروہ بن گئے. فرقو فرقہ فرقہ کر دیا، دینہم اپنے دین کو. ٹھیک ہے، شیعان گروہ گروہ. ٹھیک ہے، فرقہ فرقہ کر دیا، گروہ گروہ بن گئے. لست منہم شیئن، نہیں آپ ان سے کسی چیز میں، یعنی کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے بعض لوگ گروہ گروہ جو ہیں، بعض لوگ یہاں فرقہ فرقہ، بعض لوگ یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں کہ وہ جو ہے فرقہ فرقہ ہو گئے ہیں. اور جو ہے یہ آپ سے نے بھی فرما دیا ہے کہ جو ہے یہود کے 71 فرقے ہوں گے، نصارہ کے 72 ہوں گے، اور مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، اس سے بعد لوگ یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں، جو لوگ جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرک جو ہے ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، کچھ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور 360 بت رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا، تو یہ مشرک بھی فرقوں میں بٹ گئے تھے. کون سے فرقے تھے؟ کچھ فرشتوں کو پوجتے تھے، کچھ ستاروں کو پوجتے تھے، کچھ بتوں کی عبادت کرتے تھے. لیکن یہ آیت عام ہے کہ کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرق کرتے ہیں، فرقے بازیاں کرتے ہیں، اور تخرب کا راستہ اپناتے ہیں، تفریق کر دیتے ہیں، فرقہ فرقہ کر دیتے ہیں، گروہ گروہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو لفظ ہیں وَقَانُوا شِيَعًا، وہ ہو گئے گروہ گروہ. ٹھیک ہے، تو شیعن کے معنی ہوتے فرقے اور گروہ. ٹھیک ہے، اور یہ بات ہر قوم پر صادق آتی ہے. سب لوگ فرقے میں بٹے ہوئے، آپ کو پتہ ہے. ایون یہ جو ہے یہود و نصارہ جو ہیں وہ بھی فرقوں میں ہے، لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے اسلام کے خلاف سب ایک ہو جاتے ہیں، لیکن دراصل میں سب فرقہ فرقہ اور سب گروہ گروہ ہو گئے ہیں. تو یہاں پر بتائی گئی بات کہ شیعن کے معنی، شیعان کے معنی فرقے اور گروہ، اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں مجتمع تھی. پہلے تو سب دین کے معاملے میں ایک تھے، ہر قوم ایک تھی، لیکن پھر ان میں اختلاف ہوا. پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر قرار دے دیا. کوئی بڑا، کوئی اسکالر ہو گیا، کوئی بڑا بہت نالج میں ہو گیا، تو کیا ہو گیا، اس کے پیچھے چل پڑے، اس کی رائے ہی کو مستند سمجھ لیا، اوتھینٹک سمجھ لیا، اور اس کو ہی حرف آخر قرار دیا کہ بس یہ ہے جو یہی ہے یہی ہے، اور اپنا راستہ الگ کر لیا. فرقے فرقے بن گئے، کوئی کسی کو ماننے لگا، کوئی کسی کے پیچھے چل دیا، کوئی کسی کے پیچھے چل دیا، چاہے وہ رائے حق و ثواب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حق کے خلاف ہی کیوں نہ بول رہا، اس طرح انہوں نے فرقے کر لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لست منہم شیئن، کہ اللہ تعالیٰ آپ وسلم سے فرمائے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، اور بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. ثم ینبئہم، ینبئ نبا سے نون با الف، سورۃ النبا بھی ہے نا، کہ کوئی اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ آپ سے بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. تو نبا ہوتی ہے خبر یا بتا دینا. تو ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، تو پھر ان کو ان کا کیا ہوا ہم بتا دیں گے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو فرقے فرقے ہو گئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر گروہ گروہ بن گئے ہیں، اور لوگوں کے پیچھے چل گئے ہیں. کوئی بتوں کے کا گروہ بن گیا مشرکین میں، اور جو ہے کوئی ملائکہ کو پوچھتا ہے، کوئی کس کو پوچھتا ہے. اور دوسری قومیں جو ہیں یہود و نصارہ، وہ عزیر ابن اللہ کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. جو بھی ہے، تو وہ سب جو ہے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. پھر ان کو ان کا کیا ہوا ہم جتلا دیں گے. اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ فرما رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر، اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 160. کوئی سمری وغیرہ تو ہے نہیں نا اس کی، چلے آیت 160. من جو کوئی جا لایا بالحسنتی نیکی کو، فلہو ف تو ل لیے
ہو اس کے، فلہو تو اس کے لیے، اشرو 10 ہیں، دیکھیں گنتی آ گئی، عشرہ پڑھا ہے نا، عشرہ ذوالحجہ پڑھتے ہیں، عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، پھر 1 سے 10 تک گنتی بھی ہم نے پڑھی تھی، واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ ستہ سبع ثمانیہ تسع عشرہ، تو عشرو 10 ہیں، امثالہا امثال مثل یعنی مثال کی جمع، ٹھیک ہے، امثال جو ہے مثال کی جمع، مثل ہا اس کے، امثالیہ مثل اس کے، و اور من جو کوئی، جا لایا، بالسیئتی برائی کو، حسنہ نیکی اور سیئہ برائی، فلا تو لا نہ، یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا، الا مگر، مثلہا مثل مانند، ہا اس کی، مثلہا مثل مانند، ہا اس کی، مثلہا مانند اس کی، اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، جو نیکی کرے گا تو نیکی پائے گا بدلے میں، برائی کرے گا تو برائی پائے گا، وہم اور وہ، لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اب یہ تو آلویز آپ نے پڑھا ہے، سب کو معلوم ہے یہ بات، اور آج آنکھوں سے ہم نے حق الیقین، علم الیقین اور عین الیقین کر لیا کہ ایک نیکی پر کتنا ثواب ملتا ہے، اشرو امثالہا، 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب رننگ ترجمہ دیکھتے ہیں، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت پہ آتے ہیں، پھر سے ہم آیت کو دیکھتے ہیں، من جاء بالحسنتی، یعنی اس میں فرمایا کہ جو شخص نیک کام کرے گا، فلہو تو جو نیک کام کرے گا، ایک نیکی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے، عشر امثالہا، تو اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، ایک نیکی پر کتنا ثواب ہے، 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے کہ جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا، کس کو ملتا ہے 10، ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کا ثواب، اہل ایمان کو، جو ایمان والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور احسان ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا، اور یہ کم از کم اجر ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کم سے کم ہے، اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے تو 700 گنا تک اجر دے دے، ہزاروں گنا دے دے، ورنہ قرآن و حدیث میں دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا ہے، بلکہ 1000 گنا تک ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج تو عین الیقین ہو گیا، حق الیقین اور علم الیقین تو تھا کہ قرآن میں آیت ہے، لیکن آج تینوں یقین ہو گیا، حق الیقین، علم الیقین اور عین الیقین بھی ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آیت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ومن جاء بالسیئتی، اور جو کوئی لایا برائی، یعنی کہ جو شخص برا کام کرے گا، فلا یجزا تو کیا ہوگا، الا مثلہا، تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، ٹھیک ہے، وہم لا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، یعنی یہ نہیں کہ اگر ایک برائی کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے 10 برائیوں کا بدلہ دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتے، اس پر کبھی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنی اس نے برائی کی ہے اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، یعنی جن گناہوں کو اس پر سزا مقرر نہیں اور اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی، یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں، یا اللہ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرما دیا، کیونکہ ان تمام صورتوں میں مجازات کا قانون بروئے عمل نہیں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی برائی کو سزا دے، اس کے برابر ہی وہی دے گا کہ اگر ہم نیکی کی نیت کر لیتے ہیں تو اس ایک نیکی کی نیت کی، ایک نیکی کا ثواب مل جائے گا، اور کر لی اگر نہیں کی تو ثواب مل گیا، اور کر لی تو 10 نیکیوں کا ثواب، اور برائی کا ارادہ کیا تو کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن برائی کا ارادہ کیا اور برائی کر لی تو ایک ہی برائی کا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، یہ نہیں کہ ایک برائی کی تو 10 برائیوں کے برابر بدلہ ملے، نہیں، لیکن نیکیوں پہ 10 نیکیوں کا اجر مل جائے گا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک 10 نیکی کا 10 گنا ثواب اور غلطی کی سزا برابر برابر ہے۔ ایک اور آیت میں یہ آیا ہے کہ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ اسی آیت کے مطابق بہت سی احادیث بھی ہیں، ایک میں ہے تمہارا رب عز و جل بہت بڑا رحیم ہے، نیکی کی صرف قصد پر نیکی کے کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، قصد کیا، نیت کی، اور ایک نیکی کا ثواب مل گیا، اور ایک نیکی کے کرنے پر 10 سے 60 تک بڑھا دیتا ہے، کبھی 1000 گنا بھی دے دیتا ہے، کئی 100 گناہ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے سے جنگ کریں
تو جو مار ڈالے اور جو مارا ڈالا جائے، جب دو آدمی تیار لیں گے تلوار لیں گے تو یہی ہوگا نا کہ ایک مارے گا اور دوسرا مر جائے گا، تو دونوں جہنمی ہے۔ کیوں؟ لوگوں نے کہا مار ڈالنے والا تو خیر، لیکن جو مارا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی دوسرے کو مار ڈالنے کا آرزو مند تھا۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کے محض ارادے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ نیکی کے ارادے کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ جب بھی کسی کے خلاف کسی نے برا کیا ہو، دل میں برا خیال آئے، سوچے نہیں میں اس کو معاف کر دیتی ہوں، میں نیکی کروں گی اس کے ساتھ، اور اس کی کوئی نیکی کو یاد کریں، اور عمل میں لانے کے بعد 10 نیکیاں لکھی جاتی۔ ایک ارادہ کیا، ایک ارادے پہ ثواب مل گیا نیکی کا، وہ نیکی کر لی تو 10 نیکیوں کے برابر لکھا گیا۔ برائی کے محض ارادے کو لکھا نہیں جاتا، اگر عمل کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر چھوڑ دے تو نیکی لکھی جاتی۔ سبحان اللہ! نیکی کا ارادہ کیا، کچھ نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر عمل کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا برائی کا، اور اگر وہ برائی چھوڑ دے تو اس پر بھی نیکی لکھی جاتی۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے گناہ کے کام کو میرے خوف سے ترک کر دیا، میری خشیت سے، میرے ڈر سے چھوڑ دیا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں کی 4 قسمیں، اب غور سے سنیں، لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں، ٹھیک ہے؟ میں ذرا پانی پی لوں، بسم اللہ۔ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں اور اعمال کی 6 قسمیں، چلیں اب گنتے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جنہیں دنیا اور آخرت میں وسعت اور کشادگی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ 4 قسمیں نا۔ پہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ان کو وسعت ہوتی ہے، کشادگی دی جاتی ہے۔ نمبر 2، بعض وہ ہیں جن پر دنیا میں کشادگی ہوتی ہے، آخرت میں تنگی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، بعض وہ ہیں جن پر دنیا میں تنگی رہتی ہے اور آخرت میں کشادگی مل جاتی ہے۔ نمبر 4، 5 وہ ہیں جو دونوں جہان میں بدبخت رہتے ہیں، یہاں بھی وہاں بھی بے آبرو، دنیا میں بھی بے آبرو اور آخرت میں بھی آبرو۔ اب جو ہے اعمال کی 6 قسمیں گنتے جاتے ہیں۔ اعمال کی 6 قسمیں ہیں، تو جو ثواب واجب کر دینے والی ہے، ایک برابر کا، ایک 10 گنا، ایک اور ایک 700 گنا۔ واجب کر دینے والی 2 چیزیں وہ یہ ہیں کہ جو شخص اسلام و ایمان پر مرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو کفر پر مرے اس کے لیے جہنم واجب ہے، اور جو نیکی کا ارادہ کرے وہ کی نہ ہو اسے ایک نیکی ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل نے اسے سمجھا اور اس کی حرص کی، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اس کے ذمے گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جو وہ برائی کر گزرے اسے ایک ہی گناہ ہوتا ہے اور وہ بڑھتا نہیں ہے، اور جو نیکی کا کام کرے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو راہ اللہ عز و جل میں خرچ کرے اسے 700 گنا ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جمعے میں آنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں، یہ نیکیوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک وہ جو وہاں لغو کرتا ہے، یعنی فضول باتیں کرتا رہتا ہے، جمعے میں آیا فضول باتیں کی، اس کے حصے میں تو وہی لغو ہے۔ ایک دعا کرتا ہے، اسے اگر اللہ چاہے دے چاہے نہ دے، تیسرا یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ دے نہ دے لیکن ہمیں دعا کرنی۔ تیسرا وہ شخص ہے جو سکوت اور خاموشی کے ساتھ خطبے میں بیٹھتا ہے، کسی مسلمان کی گردن پھلانگ کر مسجد میں آگے نہیں بڑھتا، نہ کسی کو ایذا دیتا۔ کیا ہوتا ہے، آپ گردنیں پھلانگ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، تو کیا ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں آپ لوگوں کو لیکن کیا کرنا ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا کیا اجر ہے؟ کسی مسلمان کی گردن پھلانگ کر مسجد میں آگے نہیں بڑھتا، نہ کسی کو ایذا دیتا ہے، اس کا جمعہ اگلے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نہ لغو باتیں کرتا ہے، نہ کسی کو پھلانگتا ہے، یعنی خطبہ ہو نا تو کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ خطبہ سنو، چپ، وہ آپ کے عمل سے دیکھ کے چپ خطبہ سنے گا، تو اس کا جمعہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بلکہ اور 3 دن تک کے گناہوں کا اور بھی بہت زیادہ اور بہت زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اگر برائی کا ارادہ کیا، برائی کا قصد کیا، پھر نہ کر سکا تو بھی نیکی ملتی ہے کیونکہ اس نے برائی نہیں کی، اور اگر اس برائی کو کر گزرا تو ایک برائی ہی لکھی جائے گی، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ معافی فرما دے اور بالکل ہی مٹا دے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہلاکت والے ہی اللہ کے ہاں ہلاک ہوتے ہیں اسے مسلم و بخاری نے روایت کیا، نسائی میں بھی ہے۔
ایک حدیث قدسی میں ہے کہ نیکی کرنے والے کو 10 گنا ثواب ہے، اور پھر بھی میں زیادہ کر دیتا ہوں، اور برائی کرنے والے کو اخیرا عذاب ہے اور میں معاف بھی کر دیتا ہوں۔ زمین بھر تک جو شخص خطائیں لے کر آئے، اگر اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اتنی رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ جو میری طرف بالش بھر آئے اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف دوڑیے، اللہ کی طرف بڑھیے، نیکی کے کام کریے، اور جو ہاتھ بھر آئے میں اس کی طرف 2 ہاتھ جاتا ہوں میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ جو میری طرف چلتا ہوا آئے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اس سے پہلے گزری ہوئی حدیث کی طرح ایک اور حدیث بھی، اس میں فرمایا کہ برائی کا ارادہ کر کے پھر اسے چھوڑ دینے والے کو بھی نیکی ملتی ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کے ڈر سے برائی چھوڑ دے۔ چنانچہ بعض روایت میں ایسی روایتیں بھی ہیں۔ دوسری صورت چھوڑ دینے کی یہ ہے کہ اسے یاد ہی نہ آئے، بھول بسر ہو جائے، تو اسے نہ ثواب ہے نہ عذاب، کیونکہ اس نے اللہ سے ڈر کر نیک نیتی سے اسے ترک نہیں کیا تھا، بلکہ بھول گیا تھا، برائی کا ارادہ کیا اور کرنا بھول گیا، تو نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، کیونکہ اس نے کیا ہی نہیں۔ کیونکہ اور ثواب اس لیے نہیں ملا کہ وہ بعض لوگ برائی کا ارادہ کر کے اللہ کے ڈر سے نہیں کرتے تو ایک نیکی کا ثواب مل جائے، اور اگر بد نیتی سے اس نے کوشش بھی کی، اسے پوری طرح کرنا بھی چاہا لیکن عاجز ہو گیا، کر نہ سکا، موقع ہی نہ ملا، اسباب ہی نہ بنے، تھک کر بیٹھ گیا، تو ایسے شخص کو اس برائی کے کرنے کے برابر ہی گناہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں جب 2 مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے سے جنگ کریں تو جو مار ڈالے اور جو مار ڈالا جائے دونوں جہنمی ہے، تو لوگوں نے کہا مار ڈالنے والا تو خیر، لیکن جو مارا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی دوسرے کو مار ڈالنے کا آرزو مند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کے محض ارادے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور عمل میں لانے کے بعد، نیکی کو عمل میں لانے کے بعد 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ برائی کے محض ارادے کو لکھا نہیں جاتا، اگر عمل کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر چھوڑ دے تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو آج سے ہم تو ویسے بھی کوشش ہماری ہوتی ہے، لیکن اس آیت کو، ان حدیث مبارکہ کو پڑھ کے خوب سے خوب نیکی کریں، اور کیونکہ ایک نیکی پہ 10 گناہ تک کا اجر ملتا ہے۔ اللہ چاہے تو کئی 100 اور کئی ہزار بھی دے دے۔ اور آج کل تو بہت ہی آزمائشیں ہیں، پینڈمک ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اس دن تو حشر کے روز تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے انسان جو ہے نا محتاج ہوگا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، تو یہی نیکیاں ہوں گی جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا دیں گی، حشر کی گرمی سے بچا دیں گی۔ اور صدقہ بھی بہت دیا کر، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تبرانی میں ہے جمعہ تک، بلکہ 3 دن تک کفارہ ہے، یعنی کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے زیادہ اور 3 دن بھی کفارہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے نیکی کرنے والے کو اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اسے سال بھر کے روزوں کا، یعنی تمام عمر سارا زمانہ روزہ سے رہنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میری بہنوں دن بہت چھوٹے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ لوگوں نے شروع کر دیے ہوں گے پھر جمعرات کے روزے بھی، اور جو ہے ابھی تو اٹھتے ہیں اور ایک دم صبح ہوتی ہے کام کاج سے فارغ، کوئی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کچھ کرتے دیکھیں اب کیا ہے، درس ختم ہوگا فوراً آپ کی جو ہے 4:30 بجے مغرب ہو جائے گی ختم۔ تو کیا ہوگا، ایام بیت کے روزے رکھنے سے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے، تو تمام عمر یا سارے زمانے روزے سے رہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پتہ نہیں ہم اتنا زندہ بھی ہیں کہ نہیں، اور زمانہ تو کتنا بڑا ہے نا کہ سارے زمانے کے روزے کے برابر ثواب، اور اللہ تعالیٰ روزدار کے چہرے کو 70,000 سال کی مسافت کے برابر دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی تصدیق کتاب اللہ میں موجود ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے، ایک دن کے روزے کا ثواب 10 روزوں کا ملتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے، کیا منقول ہے، یہ آیت منقول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ والی حدیث جو اسکرین پہ توجہ مبذول ہو، یہی ہماری آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لے اور اچھی طرح مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی لکھ لیتا ہے جو اس نے کی ہو، اور اس کی برابر
اس کی ہر برائی مٹا دی جاتی، جو اسلام سے پہلے تھی وہ برائیاں مٹ جاتی ہیں اور نیکی لکھتے ہیں، کیونکہ جو مسلمان نہیں اس کی تو نیکی لکھی نہیں جاتی، تو پھر اس کی نیکی لکھتے ہیں، اس کی ہر برائی مٹا دی جاتی جو اس نے کی ہو۔ پھر اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کہ بھلائی کا بدلہ اس کے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے، اور برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی اس نے کی ہو۔ برائی کا 700 گنا تک نہیں جاتا، ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی، سوائے اس کے کہ اللہ معاف ہی کر دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ معاف کر دے، اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں کہ اس برائی کو بھی معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 161 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ قل کہہ دیجئے، اننی، یہ انا تھا اور نی، ٹھیک ہے، اس میں 2 ورڈ، انا بے شک، نی میں، اننی بے شک میں، ہدانی ہدایت دی مجھے، ربی میرے رب نے۔ اب آپ جو ہے میں اننی ہدانی ربی، کیا کون سا الفابیٹ ہے جو آپ کو، کون سا حروف تہجی ہے؟ یا اننی میں، ہدانی میں، ربی میں، عظما جی کے بتائے، کوئی اور بتائے اسما جی اور عظما جی کے بجائے؟ ہاں یا جی یا، تو کل کہہ دیجئے اننی بے شک میں، ہدانی ہدایت دی مجھے، ربی میرے رب نے۔ انشاءاللہ ہم لوگ دورہ قرآن کے بعد دوسرے ہمارے سبجیکٹ شروع کر دیں گے، وما توفیقی اللہ باللہ، اللہ کی توفیق سے۔ ابھی تو یہ عظما جی نا ورچوئل، انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں ہمارا دورہ قرآن بھی ورچوئل چلا جائے سارا، جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی تیاری میں لگی ہوئی ہیں صبح شام، اور پھر ہمارے 3-4 درس پڑتی ہیں، انگلش کے بھی ان کو مجھے بنا کے اسکرین دینا ہوتا ہے، 4 درس یہ ہوتے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں دورہ قرآن بھی ورچوئل ہمارا جائے اس کے بعد انشاءاللہ، اور ہمارے علوم جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے انشاءاللہ شروع کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو، اللہ کی ذات سے امید ہے، کیوں نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ دورہ قرآن جمادی ثانی کے آخری ہفتے میں شروع ہو جائے گا، لاسٹ ایئر کی طرح۔ آپ کو پتہ ہے میں بھاگ کے کینیڈا سے آ گئی تھی، ہم لوگوں نے شروع کر دیا تھا، وہاں ایک کلاس بھی ہونے والی تھی، تو اسی طرح ہم شروع کریں گے، اور پھر وہ پورا شعبان چلے، وہ ہمارا پورا رجب چلے گا، اور پھر پورا شعبان، اب 15 شعبان کو ہم اینڈ کر دیں گے جیسے پچھلے سال انشاءاللہ۔ تو اب آپ لوگ ساری تیاری کر لیں، آج کل تو ظاہر ہے باہر نکلنا ہوتا نہیں، ویسے بھی جو کچھ آپ کو گھر کو دیکھنا ہے سب، جیسے لاسٹ ایئر آپ نے گھروں میں بھی کہہ دیا تھا، سب بہنوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم نے گھر میں کہہ دیا ہمیں نہیں چھیڑنا ہمارا دورہ قرآن، لیکن ہم پھر بھی سارے کام کرتے ہیں، لیکن ایک اویئر کر دیا تھا آپ لوگوں نے فیملی کو، میں نے بھی اویئر کر دیا تھا اپنی فیملی کو، تو بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، تو اس کی بھی آپ تیاری کر لیں، اور ویسے ہی ہوگا پچھلے سال کی طرح انشاءاللہ، لیکن ہم ورچوئل جائیں گے زوم پہ، سب اسکرین پہ آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا۔ تو قل کہہ دیجئے اننی، وہ گرامر سے بات نکلی نا، یا سے تو میں نے کہا بتا دوں، قل کہہ دیجئے اننی بے شک میں، ہدانی ہدایت دی مجھے، ربی میرے رب نے، کیونکہ 30 پارے ہیں تو 6 مہینے پہلے سے نہیں کرو تو یہ سارا ورچوئل نہیں جائے گا، تو کر دیے تیاری ہم نے انشاءاللہ۔ ربی میرے رب نے، طرف صراطن راستے، مستقیم سیدھے کے، دینن دین، قیمن درست ہے، ملتا جو ملت ہے، ابراہیم کی علیہ السلام، حنیفن جو یکسو تھا، جو مشرک نہ تھے، شرک نہیں کرتے تھے، حنیفن تھے، یکسو تھے، وہ اور ما نہ کانا تھا وہ، من المشرکین، من سے، المشرکین مشرکین میں سے، من المشرکین مشرکین میں سے۔ اچھا اب ہم اس کو رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، کہ وہ ایک دین مستحکم ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف سے یکسو تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ جو کچھ ہم نے کام کریں گے اس کے لیے انشاءاللہ کہہ دیجئے، انشاءاللہ، ہمیشہ انشاءاللہ، آپ سب کو معلوم ہے نا، میں نے شاید انشاءاللہ نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کہ کیا کہہ دیجئے، کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے۔ کیسا سیدھا راستہ؟ دینن قیمن، یعنی دین درست، یعنی کہ وہ ایک مستحکم دین ہے، درست دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جو کہ طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو پوری اپنی ذات میں ایک ملت تھے، اللہ نے ان کو اتنی آزمائشیں، اتنے ٹیسٹ میں ڈالا، ہر امتحان میں وہ پورے ہوتے، بچہ قربان کرنے کو کہا گیا، آگ میں ڈالا گیا، نمرود آپ کے والد نے نکال دیا تھا آپ کو گھر سے، تو ہر ٹیسٹ میں وہ جو ہے آزمائش میں پورے اترے۔ تو یہ دین جو ہے صراط مستقیم ہے، سیدھا ہے، اور وہ کیسا دین ہے؟ قیمن درست ہے،
ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین مستقیم ہے جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، وہ حنیفن تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ تو یہ ساری آیت 61 62 63 کی تفسیر ہم ایک ساتھ دیکھ لیں گے۔ اب ہم 62 کا ورڈ ٹو ورڈ پہلے کر لیتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، 62 دیکھیے، ہاں، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، صلاتی صلات نماز، یا میری صلاتی، یا آ گیا نا تو میری صلاتی میری نماز، و نسکی، و اور نسکی میری قربانی، و اور ماہیا جینا یا میرا، و ماہیا اور میرا جینا، و مماتی، و اور ممات مرنا، یا جو اس میں ہے میرا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ لیے اللہ ہی کے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رننگ ٹرانسلیشن اس کا دیکھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اب آیت کی طرف ہم آتے ہیں، آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ انا بے شک، بالیقین ضرور بر ضرور، صلاتی میری نماز، و نسکی۔ اب نسک جو ہوتا ہے نا، نسک کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ عبادت، نسک جو ہوتا ہے ہر وہ عبادت اور اطاعت جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، ہر وہ عبادت اللہ کے کیا بنے، عبادت کا اور اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کی فرما برداری کا اور اس کو اس سے قریب ہونے کا ذریعہ بنے، اس کو مناسک نسک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری قربانی، تو بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، اور و مماتی اور میرا مرنا، سب یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، للہ رب العالمین، جو خالص اللہ ہی کا ہے۔ وہ رب کون ہے؟ وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین کاف، صحیح، نون سے۔ تو اب صلاتی جو ہے کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ نسکی کیا ہے؟ قربانی، تو وہ مال سے عبادت ہے، حج پہ بھی جاتے ہیں تو مال خرچ ہوتا ہے، قربانی کرتے ہیں اس پہ بھی مال لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ محیایا میرا جینا، جو میں جیتی ہوں، زندگی گزارتی ہوں، وہ بھی میرا جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہو، خالص اللہ کے لیے۔ میرا ہر عمل، میرے جینے میں، میری زندگی میں جتنے عمل ہیں اللہ کی قرآن و سنت کے مطابق ہو، خالص اللہ کے لیے جو تمام جانوں کو، اور میرا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہو، سب کچھ میرا اللہ ہی کے لیے ہو۔ چلے اب یہ ہم ایک ساتھ ساری تفسیر دیکھیں گے۔ اب ہم اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں، اس آیت 162 کی۔ نسکی سے کیا مراد ہے؟ نسکی کا روٹ ورڈ ہے نون سین کاف، مراد ہے ہر وہ عبادت اور اطاعت۔ اطاعت تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ تو کوئی بھی عبادت آپ کریں، نماز ہے، قربانی آپ کرتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ جو بھی ہے، تو آپ کیا کریں کہ سچے دل سے کریں تو اللہ کا قرب عطا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب صحابہ نے پوچھا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے تو کوئی بتائے گا مجھے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ قرب میں کیا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو جی سجدوں کی جزاک سجدوں کی کثرت، جی کثرت کرو، کثرت، جی سجدوں کی کثرت۔ کثرت کرو۔ اور پہلے انسان فرض نمازیں پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، اس کے بعد نوافل سے چاش پڑھی، اشراق پڑھی، تہجد پڑھی، ٹھیک ہے، اور یہ ساری نمازیں آپ نے پڑھی۔ پھر قیام اللیل کیا آخری عشرے میں رمضان کے، پھر نفلی روزے آپ نے رکھے، رمضان کے پورے رکھتی ہیں، پھر عشرہ ذوالحج کا رکھ لیا، پھر آپ نے 9 محرم کا رکھ لیا، 9 10 محرم ملا کے رکھ لیا، پیر جمعرات کے رکھ لیے۔ ابھی ایام بیت کے بارے میں آیا کہ پورے زمانے کا ثواب ملتا ہے نا، پورے وہ رکھ لیے۔ تو پھر فرض نمازوں کے بعد، اوبلیگیٹری پریئرز کے بعد، والنٹری پریئرز جو ہوتے ہیں، نوافل جو ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ نوافل سے بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں دینا ہے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے
قرب کا ذریعہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آیت نمبر 163, اور دعا کریں پوری ہو جائے. آیت 163 میں اتنی دعائیں اور تفسیر بھی ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا. کتنے منٹ ہے عثمان جی ہمارے پاس؟ 15 منٹ؟ ہاں جی ہے, ابھی 15-20 منٹ ہاں ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا. لا, اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا. لا نہیں شریکا کوئی شریک, لہو اس کا, و بذالکا و اور ذالکا اسی کا, و بذالکا اور اسی کا, امرت حکم دیا گیا ہوں میں. تو آ گیا نا, دیکھے تو میں, اور انمتا اور سمجھ فرق ہو گیا نا, اس دن بھی ہم نے کیا تھا. و اور انا میں, اولو سب سے پہلا ہوں, المسلمین مسلمانوں میں. بالکل فکر نہ کریں انشاءاللہ, اور بھی ہم کریں گے, کیونکہ وہ دورہ قرآن سے تو ہماری عادت روز کی ہو ہی جائے گی. تو پھر یہ وقت آ گیا تھا نا کہ روز کچھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اب اسی آیت کا یہ سب اس کے کنٹینیوشن میں ہے یہ آیت, تو روا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے, وہ آیا تھا نا, ان صلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نمازیں, میرے سارے مناسک, میرا مرنا, میرا جینا رب العالمین کے لیے, جو تمام جہانوں کا رب ہے, خالص اس کے لیے ہے. اب اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ لا شریک لہو, اس کا کوئی شریک نہیں, اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے, اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں. ٹھیک ہے, تو آیت کو دیکھتے ہیں. تو اب کیا ہے آیت, توجہ مبذول فرمائیں اسکرین پہ آیت کو. اچھا, تو اب کیا ہے کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری نمازیں سب اللہ رب العالمین کے لیے, اور وہ اللہ رب العالمین کون ہے؟ لا شریک لہو, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. و بذالک امرت, اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے, کہ وانا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید اور الوہیت کی یہ دعوت تمام انبیاء نے دی. جو توحید کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ لا شریک لہو, اس کا کوئی معبود نہیں, تو تمام انبیاء دنیا میں آئے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کیا, اس کی الہ ہونے کا, اس کی توحید و الوہیت کی دعوت, سارے انبیاء جتنے آئے انہوں نے یہی دعوت دی. جس طرح یہاں آخری پیغمبر کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں. سب سے پہلے میں ماننے والا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ بذالک امرت, سب سے پہلے مجھے حکم دیا گیا ہے. وہ انا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلا ہوں مسلمانوں میں, یعنی اس کو ماننے والا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم نے آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء بھیجے, سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, پس تم میری ہی عبادت کرو. ٹھیک ہے, چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اسلم, تو انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اسلم, تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین, میں تو اپنے رب العالمین کو سرنڈر کر لیا, مسلمان ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تھی, تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے. ٹھیک ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا. تمام آپ دیکھ رہے ہیں, تمام انبیاء کا یہی پیغام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پر بھروسہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا, حواری کون ہوتے ہیں؟ مددگار. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بھی بتائی تھی کہ آپ سب نے فرمایا ہر امت کا ایک حواری ہوتا ہے, اور میری امت کے حواری کون ہے؟ کس کا نام لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی بتائے گا, یاد ہے؟ چلے جا کے سارے اسکرین شاٹس دیکھیے گا اس طرح ریویژن ہو جائے گا. اچھا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اسی طرح اور بھی تمام انبیاء اور ان کے مخلص پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا, جس میں توحید ہے, اللہ کی وحدانیت ہے, لا الہ الا اللہ, اس کی الوہیت ہے, وہی الہ ہے. تو سب نے توحید, تمام ماننے والوں نے, تمام پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا, جس میں توحید الوہیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی. وہ بعض شرائع احکام ایک دوسرے سے مختلف تھے. ٹھیک ہے, وحدانیت اور اللہ کی توحید اور الوہیت تو تمام جگہ تھی, تمام پیغمبر, لیکن کیا تھا کہ شریعتیں سب کی شرائع جو تھی الگ الگ تھی. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں 161 162 163 کی, اور ساتھ میں جو بھی آتا جائے گا وہ اسکرین پہ ہم دعائیں دیکھتے جائیں گے, میں پڑھتی جاؤں گی, جب دعا آئے گی تو آپ کو دکھا دی جائے.
بیوقوف وہی ہیں جو دین حنیف سے منہ موڑ لیں، کیونکہ آپ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اچھا پہلے یہ سمری کر لیتے ہیں. ان آیات سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ میں نے اپنے عمل کے لیے سیکھا کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ سب یاد کر لیں، اس آیت کو رٹ لیں، اور پھر یہ 2-3 آیتیں کم از کم ایک رکعت میں 3 آیتیں ہونی چاہیے. تو مجھے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، مجھے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا، اور مجھے اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہونا ہے. اب آپ کہیں گے ہم تو شرک نہیں کرتے ہیں، کسی مزار کو نہیں پوچھتے، کسی بت کو نہیں، کسی چاند کو نہیں، کسی صورت کو نہیں. لیکن شرک اصغر میری بہنوں ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. لوگوں کی محبت، بچوں کی محبت، شوہر کی محبت. میرا شوہر ہے نا، میرے شوہر کی وجہ سے میں کھا رہی ہوں، وہ کھلا رہا ہے، وہ نہیں کھلا رہا ہے، وہ نہیں کھلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کھلا رہا ہے. میرا بیٹا ہے نا، وہ خرچ پورا کرتا ہے، وہ نہیں خرچ پورے کر رہے ہیں آپ کے بیٹے اور میرے بیٹے. اللہ تعالیٰ بیٹے کے ذریعے کھلا. میرے بھائی ہے نا، وہ بہت میری امی کا خیال کرتے ہیں نا، ان کے ذریعے ان کے سارے خرچے نہیں. آپ کے بھائی کے ذریعے نہیں، اللہ نے آپ کے اور میرے بھائی کو وسیلہ بنایا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ شرک خفی ہو جاتا ہے، شرک اصغر ہو جاتا ہے. اور فلاں آیا نا، میرا بچہ تو گرنے کو ہی تھا، فلاں آیا نا تو اس نے بچا لیا، اور ورنہ فلاں نے میرے بچے کو نہیں، فلاں نے نہیں بچایا. اللہ نے اس شخص کو سبب بنایا، وہ آ گیا اور وہ کہیں کنارے پہ، بچہ چھت کے کنارے پہ تھا یا سیڑھی کے کنارے پہ تھا، تو اللہ نے اس کی وجہ سے بچا لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر جو ہے، شرک خفی جو ہے، وہ ایسے زندگی میں داخل ہو جاتا ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر اور سیاہ پتھر پر سیاہ چوٹی، کالی رات میں کالا پتھر اور کالے پتھر پہ کیا کالی چوٹی. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح شرک خفی اور شرک اصغر شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو برابر کیجئے، کریے سب لوگ اپنی پام کو. اللہ کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہونا چاہیے. اب اپنے سیدھے ہاتھ کو اوپر کیجئے، کوئی بھی اللہ سے اوپر نہیں ہونے چاہیے. اب اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے نیچا کیجئے، کوئی بھی اللہ سے نیچے نہیں، نہ برابر نہ نیچے، بلکہ اللہ کی ذات سب سے اوپر ہونی چاہیے. سارے حقوق ادا کرنے، شوہر کے، بچوں کے، والدین کے لیے بھی اللہ نے یہ کہا کہ ساری بات ان کی مانیں، ان کی خدمت کریں. وہ جنت کا باپ تو جنت کا دروازہ ہے، والدہ کے 3 درجے. لیکن اگر وہ دین کے خلاف کہے نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، اب کہاں زکوٰۃ دینے چلی ہو، کہاں صدقہ کرنے چلی ہو، تو نہیں ماننا ہے. ٹھیک ہے. جبھی تو کہا گیا نا کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے. چلیں اب شروع کرتے ہیں. بعض دفعہ وہ محبت کر رہے ہوتے ہیں نا والدین، تو میں نے بہت سی جگہوں پہ اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں کہ تحفہ بھی لے جاؤ نا، تو کچھ والدین ارے کیوں اتنے خرچے کر رہی ہو، اس 2 میں سے پیکٹ سے یہ نکالو، 3 پیکٹ ہیں، یا باڈی واش ہے یا پتہ نہیں کیا کیا، وہ سارے پیکٹس آتے ہیں، تو ایک کو یہ دے دو، ایک میں چھوٹا ڈال دو، ایک میں بڑا ڈال دو. تو وہ محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، تو بیچارے لا علمی ہے، محبت ہے، جو بھی ہے، تو محبت میں بہت سے نقصان بھی پہنچا. تو جو ہے کیا کریں، آپ دیکھیں آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ اپنی حیثیت میں دیں. اتنا بھی نہ دیں کہ ہمارے پاس نہ رہے. یہ بھی ہے نا اعتدال سے، تو اپنی حیثیت میں دینا چاہیے. اچھا اس کے بعد 161 163 کا ہم دیکھتے ہیں. اب بیوقوف وہی ہیں جو دین حنیف سے منہ موڑے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ پر اللہ کی جو نعمت ہے اس کا اعلان کر دے کہ اس رب نے آپ کو صراط مستقیم دکھا دی. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جس میں کوئی کجی یا کمی نہیں ہے، وہ ثابت اور سالم سیدھی اور ستھری راہ ہے. ابراہیم حنیف کی ملت ہے، جو مشرکوں میں نہ تھے. اس دین سے وہی ہٹ جاتا ہے جو محض بیوقوف ہو اور آیت میں اللہ کی راہ میں پورا جہاد کرو. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں برگزیدہ کیا اور کشادہ دین عطا فرمایا، جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. یہ 61 دکھا دیں تھوڑی سی. 61 ہاں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ہے نا، ابراہیم کا دین ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے فرما بردار تھے، مشرک نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے، راہ مستقیم کی ہدایت پائے ہوئے تھے. دنیا میں بھی ہم نے انہیں بھلائی دی تھی، اور میدان قیامت میں بھی وہ نیک کار لوگوں میں ہوں گے. پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کر کے وہ مشرکین میں نہ تھا. دیکھیں نا، یہ آیت بتا رہی ہے نا کہ کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ. ٹھیک ہے. تو آپ وسلم کو بھی
ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کر، کہ وہ مشرقین میں نہ تھا۔ لیکن میری بہنوں یہ یاد رہے کہ حضور کو آپ کی ملت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ابراہیم خلیل اللہ آپ سے افضل ہیں، اس لیے کہ حضور کا قیام اس پر پورا ہوا، یعنی وہ جو دین لائے اس پہ کیا ہے، قیام پورا کر دیا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو، حضور کا قیام اس دین پر پورا ہوا، اور یہ دین آپ ہی کے ہاتھوں کمال کو پہنچا، دین ابراہیمی جو ہے، ٹھیک ہے، کمال کو پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، اور تمام اولاد آدم کا علی الاطلاق سردار ہوں، اور مقام محمود والا ہوں، جو آپ نماز کی دعا میں پڑھتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود عطا فرمائے، جس سے ساری مخلوق کو امید ہوگی، ہم سب کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی یہ امید ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو اونچا ہے۔ ابن مردویہ میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت فرمایا کرتے تھے یہ دعا کیوں نکلی، کہ کیوں ہم دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، کیوں ہے یہ دعا تفسیر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت کی ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کی پیروی کرے، ٹھیک ہے۔ تو ابن مردویہ میں ہے کہ حضور صبح کے وقت فرمایا کرتے تھے، اپنی توجہ مبذول اسکرین پہ کریں، ازبانہ علی ملت اسلامی و کلمت الاخلاصی و دین نبینا و ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہ آپ لوگ صبح شام کے اذکار پڑھتی ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين سے۔ میں پیج نمبر اس لیے نہیں دے رہی ہوں کہ ہم نے ڈفرینٹ ورژن بانٹے تھے تو سب کے مختلف پیجز ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اصبح اصبحنا علی فطرت الاسلامی و کلمت الاخلاصی ولدین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کانا من المشرکین، یہ ضرور پڑھتی ہیں، مجھے پتا ہے آپ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، ہم نے فطرت اسلام پر صبح کی، ہم نے کلمت اخلاص پہ صبح کی، ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم جو کہ یکسو تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، ان کی ملت پر صبح کی، مطلب صبح ایک دفعہ آیا لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس پر صبح کی، ٹھیک ہے، تو یہ ضرور پڑھیں۔ آج آپ کو عین الیقین بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابراہیم حنیف پر صبح کی جو مشرک نہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے، آپ نے فرمایا وہ جو یکسوئی اور آسانی والا ہو۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جس دن حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر منہ رکھ کر حبشیوں کے جنگی کرتب ملاحظہ فرمائے تھے، سب کو معلوم ہے نا جنگی کرتب حبشیوں کا تماشا دکھایا تھا، کرتب ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے، آپ کی ٹھوری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ٹھوری یعنی چن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ تھا، اور وہ حبشیوں کا کرتب دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو۔ اس دن آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ اس لیے کہ یہود یہ جان لے کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے، اور اس میں یکسوئی والا اور آسانی والا دین دے کر بھیجا گیا ہوں، اور حکم ہوتا ہے کہ آپ مشرکوں سے اپنا مخالف ہونا بھی بیان فرما دیں، وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کے نام کا ذبیحہ کرتے ہیں، جبکہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے نام پر ذبیحہ کرتا ہوں۔ یہ جو دو آیتیں آپ کی گزری نا، ان صلاۃ و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، چنانچہ بقرہ عید کے دن حضور نے جب 2 مینڈے ذبح کیے تو اب آپ دیکھیں، ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہی پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اسکرین پہ دیکھیں، انی وجہت وجیہ، یہ 2 مینڈوں والی، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ جب آپ نے قربانی کی بقرہ عید کے دن 2 مینڈے ذبح کیے تو اس پہ آپ نے یہی دعا پڑھی کہ انی وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن 2 مینڈوں کی قربانی کی، اور جس وقت ان کا منہ قبلے کی طرف کیا تو فرمایا میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا،
للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میں. پھر فرمایا آج جو ہماری آج کی آیت ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھائیں گی پوائنٹر سے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ آپ کی آیت ہے نا، تو قربانی میں بھی یہ دیکھیں الفاظ آتے ہیں، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو للہ رب العالمین سارے جہان کا رب ہے، لا شریک لہو و بذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ بھی آپ کی آیت ہے، اور مجھے اسی کا حکم ہے اور سب سے پہلے میں اس کے تابع داروں میں سے ہوں. ٹھیک ہے، میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے جو سب سے پہلے میں اس کے تابع داروں میں سے ہوں. تو یہ آپ کی تطبیق ہو رہی ہے ساری. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اللہم من کا ولکا. تو وہی دکھائیں، وہی ہم پڑھ رہے تھے، تھوڑا اسی آیت کو دکھائیں، اللہم من کا ولکا. تو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قربانی تیری ہی طرف سے ہے. من کا مال کہاں سے آتا ہے؟ کوئی بھی چیز قربان کرتے ہیں تو کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو من کا یہ قربانی تیری ہی طرف سے، ولکا اور تیرے ہی واسطے ہے، جو آپ سس نے 2 مینڈے ذبح کے، ان محمدن و امت ہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امت کی طرف سے اسے قبول فرما. ٹھیک ہے، ابھی آخری بات آپ نے دیکھ لی، من کا ولکا ان محمدن و امت ہی. اب ہم ایک اور دیکھتے ہیں دعا، یہی ہے پوری دعا، لیکن یہ نیچے چونکہ امت کی طرف سے تھا تو آپ سب نے فرمایا ان محمدن و امتی، کہ یہ میرے طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کی طرف سے. چلیں اب اگلی دعا دیکھیں، اسکرین پر یہی دعا ہے دوبارہ سے، کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے کی دعا. یہ ساری دعائیں ہماری آیت کی وجہ سے آئی ہیں، کیونکہ ہماری آیت کے الفاظ تھے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو اس لیے دعائیں ہم کریں. تطبیق دوبارہ آخر میں تطبیق سے بھی آپ کو دکھا دیا جائے گا. تو جانور ذبح کرنے سے پہلے کی دعا، انی وجہت وجہیہ، وہی پیچھے والی ہے، للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرتو، ایکو تھا نا، وانا اول المسلمین. ٹھیک ہے، اللہم ھذا من کا ولکا، پیچھے بھی یہی تھا نا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی طرف سے آپ کا ہی دیا ہوا ہے، آپ کے لیے قربانی کرو. تقبل منی، مجھ سے اس کو قبول فرما لے. یہ زیادہ ہے، اس سے پچھلی دعا سے زیادہ الفاظ ہیں. تقبل منی، مجھے اس سے قبول فرما لے. کما تقبلتا من ابراہیمہ، جس طرح آپ نے ابراہیم خلیل کا، جس طرح آپ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے قربانی قبول کی تھی. پھر اس کے بعد کیا کریں، بسم اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، کہ اگر کسی دوسرے کی جگہ قربانی کر رہے ہوں تو منی کی جگہ، یہ یہاں پہ منی ہے، منی تقبل منی ہے نا، تو منی کی جگہ آپ کہیں گے من، کسی من کہہ کر اس کا نام لیں، کہ من اسما، من نزہت، من شہناز. ٹھیک ہے، منی اگر اپنی طرف سے ہیں تو منی ہے نا، تقبل منی کما تقبلتا من ابراہیم خلیل کا. اور کسی اور کی طرف سے، اب جیسے ہم پاکستان میں بھیج دیتے ہیں تو آپ نے بھیجا ہوا ہے تو وہ آپ کا نام لے کے کرتے ہیں، من فلانین، من سائمہ، من جو بھی نام، من منزہ، من محجمین. ٹھیک ہے، تو پھر کسی اور کی طرف سے تو من کہہ کر اس کا نام لیں، پھر تیز چھری حلقوم پر رکھ کر بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چھری چلائیں، تاکہ جانور کو تیز چھری نہ ہو تو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ترجمہ ہے، میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ ٹھیک اس اللہ کی طرف کر لیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں. گویا کہ قربانی بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں نا، کہ اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اور دین ابراہیم علیہ السلام کی سنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کرنے کو. ایک مالی عبادت ہے نا، نسخی ہو گیا نا مالی عبادت. اللہ تعالیٰ میں تیری خوشنودی کے لیے قربانی کرتی ہوں، تو اس کو مجھ سے قبول فرما، جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی. اللہ کے نام پر ذبح کرتی ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام پر ذبح کرتی ہوں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، پڑھتے ہوئے چھری چلائیں. ٹھیک ہے،
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب میں تفسیر کی طرف جاتی ہوں، تفسیر کرتی ہوں. ہاں، پھر کیا کیا آپ نے یہ پڑھی دعا، 2 مینڈے ذبح کی اپنی امت کی طرف سے. آپ ہی اس امت کے اول مسلم تھے، اس لیے کہ یوں تو ہر نبی اور ان کے ماننے والے امت مسلم ہی تھی، سب کی دعوت اسلامی کی تھی، سب اللہ کے خالص عبادت کرتے رہے. جیسے فرمان ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا وانا فاعبدونی. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، تم سب میری ہی عبادت کرو. حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان قرآن میں موجود ہے کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں رہوں. دیکھیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور آپ سے بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور آیت میں ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. آخر تک ملت ابراہیم سے وہی ہٹتا ہے جس کی قسمت پھوٹ گئی ہو. وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ تھا ابراہیم علیہ السلام، اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہیں. اسے جب اس کے رب نے فرمایا تو تابع دار بن جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں. اس بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا. اور تمام آپ نے پڑھا ہے نا، کچھ پیغمبروں کا پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم آپ کی اور آپ کے آباء و اجداد کی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، سب کی عبادت کریں گے. وہ گزر چکی تھی اسکرین پہ آیت بھی، اور ہم نے وہ دعا بھی وہ سارا پڑھ لیا تھا، آیتیں بھی. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یہ ہماری 61 62 63 کی تفسیر ہے. بس تم اسلامی پر مرنا. یوسف علیہ السلام کی آخری دعا میں یا اللہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا. کہاں کا ملک عطا فرمایا تھا؟ کہاں کی بادشاہت؟ مصر کی. خواب کی تعبیر دکھائی، آسمان و زمین کی ابتدا میں پیدا کرنے والا تو ہی ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے. مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیکوکاروں میں ملا دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ میرے بھائیوں، اگر تم ایماندار ہو، اگر تم مسلم ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. سب نے جواب دیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل رکھا ہے. اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان کافروں سے بچا لے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت و نور ہے، جس کے مطابق وہ انبیاء حکم کرتے ہیں جو مسلم ہیں، یہودیوں کو بھی اور ربانیوں کو بھی اور احبار کو بھی. یعنی یہودیوں کے علماء ہوتے ہیں نا، ربانی و احبار. اور فرمان ہے وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَىٰ حَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا. آخری آیت تک میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. سب نے کہا ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہمارے مسلمان ہونے پر تم گواہ رہو. یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اسلام کے ساتھ ہی بھیجا. ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی اپنی مخصوص شریعتوں کے ساتھ مختص تھے، سب کی شریعتیں الگ تھیں، احکام کا عدل بدل ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ حضور کے دین کے ساتھ پہلے تمام دین منسوخ ہو گئے، اور نہ منسوخ ہونے والا، نہ بدلنے والا، ہمیشہ رہنے والا دین اسلام آپ کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ سے کا دین نہ منسوخ ہوگا نہ بدلے گا، ہمیشہ رہے گا، جس پر ایک جماعت قیامت تک قائم رہے گی، اور اس پاک دین کا جھنڈا قیامت تک لہراتا رہے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم انبیاء کی جماعت اللہتی بھائی ہیں، ہم سب کا دین ایک ہی ہے. بھائیوں کی ایک قسم تو اللہتی ہے جن کا باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ ہو. اللہتی کا مطلب ہوتا ہے باپ ایک مائیں الگ الگ، یعنی شریعتیں الگ الگ ہے، دین ایک ہے. ایک قسم اخیاتی جن کی ماں ایک ہو اور باپ جدا گانا ہو. اچھا، اس کے بعد یہی چیز آپ نے فرمایا بس تمام انبیاء کا دین ایک ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور شریعت مختلف ہیں باعتبار احکام کے، اس لیے انہیں اللہتی بھائی فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر اولیٰ کے بعد نماز میں آپ استفتاح کی دعا پڑھتے تھے. پہلے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہتے تھے. پھر اسکرین پہ آپ توجہ مبذول فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعا پڑھتے تھے، اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. انی
انی وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں جس نے زمین اور آسمان کو جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ سے یہ دعا بھی پڑھتے تھے اس کی بجائے، ٹھیک ہے، اور اللہم باعث بینی و بین خطایا بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائے استفتاح جو افتتاح کرتے ہیں، اور یہ دعا آپ سسم پڑھتے تھے کہ میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا روح ٹھیک اس اللہ کی طرف کر لیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بلا شبہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، دیکھیں آپ کی آیت کے الفاظ تطبیق ہوتی جا رہی، آتے جا رہے، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اچھا، لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اللہم ھذا منکا ولکا، اے اللہ تعالیٰ میں تیری خوشنودی کے لیے قربانی کرتی ہوں، تو اس کو مجھ سے قبول فرما لے، کس طرح قبول فرما لے، وَلَكَ تقبل منی کما تقبلتا من ابراہیم خلیلکا، جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم کی قربانی قبول فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ کے نام پر بسم اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اگر دوسرے کی جگہ قربانی کر رہے ہو تو منی کی جگہ من کہہ کر اس کا نام لے، پھر تیز چھری حلقوم پر رکھ کر بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر آپ پڑھتے تو ہوئے، دعائیں استفتاح بتا رہی تھی نا، یہ آپ وہ بتانے لگے اچھا سوری قربانی سوری کے۔ سوری سوری اچھا میرا اسکرین ادھر چلا گیا، ہاں ہاں سوری، جزاک اللہ خیر، ان الصلاۃ و نسکی و ممایا و مماتی للہ رب العالمین، تو اس میں کیا بتایا کہ بے شک میری نمازیں، اچھا اچھا کیا بتایا، یقیناً میری صلات، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور جو ہے پھر بتایا کہ کیا بتایا، اللہم انت الملک لا الہ الا انت انا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا لا یغفر الذنوب الا انت وہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف انی سیئہا لا یصرف انی سیئہا الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ وفی یدیک والشر لیس الیک انا بک و الیک تبارکتا و تعالیتا استغفرک واتوب الیک، سوری میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، چلے اب میں پورا ترجمہ پڑھتی، میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ذات کی جانب، یہ استفتاح ہے نماز، اللہ اکبر کے بعد پڑھنی ہے نماز میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ذات کی جانب اختیار کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساجی بنانے والا میں سے نہیں ہوں، شریک کرنے والا نہیں ہوں، یقیناً میری صلات، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، اے اللہ تو صاحب قوت اور اقتدار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، برحق نہیں، میں تیرا غلام ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو میرے تمام گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا گناہوں کی مغفرت کوئی نہیں کر سکتا، آمین، مجھے حسن اخلاق کی توفیق دے، تیرے سوا کوئی اس کی توفیق دے نہیں سکتا، اور مجھ سے برے اخلاق پھیر دے، تیرے سوا اس کی برائی مجھ سے کوئی پھیر نہیں سکتا، میں تیری تابعداری کے لیے بار بار حاضر ہوں، ہر طرح کی خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور شر سے تیرا کوئی علاقہ نہیں، میں تیری وجہ سے ہوں اور میں تیری طرف پلاتا ہوں، تو صاحب برکت ہے، صاحب علو ہے، میں تجھ سے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں، تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اگر نمازیں ہماری اچھی ہو جائیں، یہ ساری دعائیں ہو تو ہماری کتنی مشکلیں آسان ہو جائیں، ویسے بھی نماز میں گناہ معاف ہو تو یہ سب پڑھ لیں تو اور بھی گناہ معاف ہو جائیں، پھر دو دعائیں استفتاح ایک اور ہے، اسکرین پہ دیکھ لیں، اس کو پڑھوں گی نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے، وہ پہلے بھی بتا چکے تھے، اللہم باعث بینی و بین خطایا، انگلش ورژن بھی ہے، اردو ورژن بھی ہے، آپ اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے، دکھا دیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب انگلش ورژن بھی دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے ساری دعا استفتاح کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، پوری دکھا دیں دعا استفتاح ساری، اللہم باعث بینی، وہاں یہ ساری دعا استفتاح آ گئی ساری، تو آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر جو ہے نمازوں میں اس کو
رمضان قریب ہے، کوشش جو بھی آسانی سے یاد ہو جائے تو تھوڑا نماز میں خوشی و خضوع پیدا ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو اب ہم بس اس کو اینڈ کرتے، تطبیق کر کے اینڈ کرتے. 162 163 کی سمری ہے. ان آیت سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ تھوڑی آج دیر اوپر ہو گئی، ختم ہو جائے نا ایک آیت. میں نے اپنے عمل کے لیے سیکھا کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. مجھے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے. مجھے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں، اور مجھے اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہونا چاہیے. اب تطبیق ہم دیکھ لیتے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تطبیق دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کی تطبیق ہم تشہد کی جو دعا اس میں بھی ہوئی، المحیا والمماتی. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لیں. اچھا پھر ہماری تطبیق یہاں بھی ہو گئی. یہ جو ہم نے پڑھی تھی، جو مینڈو دو آپ سے نے امت کے لیے 2 مینڈے ذبح کیے تھے، اس میں بھی آ گیا ان صلاتی و نسکی. پھر اس کے بعد دعائے استفتاح میں بھی آ گیا ان صلاتی و نسکی و محیایا مماتی للہ رب العالمین، اس میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے، اور جانور ذبح کرتے وقت بھی آ گیا یہ. اور دعائے استفتاح ہماری جو استفتاح ہے اس میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری تطبیق ہو گئی. گھر جا کے بھی کیجیے گا. سوری آپ کا ٹائم اوپر لے لیا. چلیے مگر یہ کہ پھر آیت پوری نہیں کرتے تو وہ بات بنتی نہیں، پورا ایک اسٹریچ میں ہو گیا، ورنہ دوسرا ہمیں کرنا پڑتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنی دعائیں ہم نے مانگی اللہ تعالیٰ ہماری قبول کر لے. آمین. آمین واستجب، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجیے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. چلے بہت دیر ہو گئی ہے تو میٹنگ اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے، سب نے اسکرین شاٹ لیے ہوں گے انشاءاللہ.